بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی خلعت سے سرفراز فرمایا تو فرشتے مبارکباد دینے آئے، ان میں ملک الموت بھی شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے یہ تو بتاؤ تم کس صورت میں کافروں کی روح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی، آپ وہ ہیبت ناک نظارہ نہ دیکھ پائیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے عرض کی، اچھا چہرہ ایک ساتھ کے لیے پلٹیے، پھر میری طرف دیکھیے۔ جب اللہ کے خلیل نے چہرہ مبارک پلٹا، پھر ملک الموت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ آگ کے بادلوں جیسا شخص ہیبت ناک چہرہ سر آسمان سے باتیں کرتا ہوا، جسم کے ہر مسام سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت پہلی جیسی صورت لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ملک الموت، اگرچہ کافروں پر موت کی ہیبت ناکی اور اذیت نہ بھی ہو تو تیری یہ بھیانک صورت ہی ان کفار کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا، اب مومن کی روح قبض کرنے کا مشاہدہ بھی کروا دو۔ جب اللہ کے خلیل نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی حسین و جمیل شخص انتہائی خوبصورت لباس میں سامنے موجود ہے، جس کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں، جس کے جسم سے بہترین خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ جب اللہ کے خلیل نے دیکھا تو پھر ملک الموت اپنی صورت میں واپس آ گئے۔ پھر اللہ کے خلیل نے فرمایا، یہ بتاؤ، ایک وقت میں اتنی بڑی کائنات میں بہت سی اموات ہوتی ہیں، کچھ مشرق میں کچھ مغرب میں، تو تم اتنی روحوں کو کیسے ایک ساتھ قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی، جب ایسی صورت درپیش ہو تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں تو وہ میری دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں، اور یہ کائنات سمٹ کر میرے روبرو اس طرح آ جاتی ہے جیسے کسی کے سامنے تشت رکھ دیا جائے اور وہ اس میں سے اپنی مرضی کی چیز اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ مجھے اس میں کوئی مشکل درپیش نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سربر کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے اور جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ نبیوں کے سردار، حسن اخلاق کے پیکر، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب آدمی پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم یعنی حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ عز و جل تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔
پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال دوست و احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے، تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ربیع بن انس سے کسی نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب کے سردار ہیں، اور ان کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا مغرب میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو موت آئی تو کسی نے کہا، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اس حال میں فوت ہوا کہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نہیں جانتے کہ اگر اللہ پاک اس کو مرض میں مبتلا فرماتا تو اس کے سبب اس کی برائیاں مٹائی جاتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کا کھانا مت ترک کرو اگرچہ اس کی مقدار ایک مشت کھجور ہو، اس لیے کہ شام کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دسترخوان لگا دیا جائے تو کوئی شخص اس کے اٹھائے جانے سے پہلے نہ اٹھے اور نہ ہی اپنا ہاتھ کھینچے اگرچہ وہ آسودہ ہو چکا ہو، جب تک کہ دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں، اور اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو عذر پیش کر دے، اس لیے کہ آدمی اپنے ساتھی سے شرماتا ہے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کو کھانے کی حاجت ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔